السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق میں مر جاوا پارٹ 11۔ ایک لفظ عشق کے بارے میں کیا کہے، کبھی برسے ہم پہ یہ مینا کی صورت تو کبھی برسے ہم پہ یہ ٹھنڈی برف کی مانند، کبھی روپ ہو اس کا تپتے صحرا جیسا، کبھی روپ ہو اس کا ٹھنڈی برف جیسا۔ کہتے ہیں ملے یہ نصیب سے کسی کسی کو، نہ دے قسمت ہر کسی کو ہی خوشی، کہ وفادار دل ہی اس کا حقدار ہے۔ انسا اس وقت عنایہ کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ملازمہ سے صبح کے ناشتے کا بھی کام کروا رہی تھی۔ تیمور اور اس کی شادی کو پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس نے 1 ماہ میں تیمور کی پوری فیملی اور تیمور کا بے تحاشا خیال رکھا تھا، اور عنایہ کو اس نے اپنی بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا تھا، جبکہ تیمور نے بھی اسے بے انتہا پیار دیا تھا۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے۔ انسا کہاں پر ہو؟ جلدی آؤ، میرا کوٹ نہیں مل رہا۔ بی بی جی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ صبح کو آپ کے بغیر انہیں کوئی چیز نہیں ملتی۔ ملازمہ اسے دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئی کہ صبح صبح تیمور کمرے سے زور سے آوازیں لگاتا کہ وہ واپس کمرے میں آ جائیں۔ ماما آپ جائیے، میں پھپھو کو جگانے جا رہی ہوں، وہ اٹھ جائیں گی، پھر ہم لوگ اکٹھے جائیں گے۔ وہ آگے بڑھی اور عنایہ کے سر پر پیار کیا، اور پھر اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ تیمور اپنے گلے میں ٹائی پہنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ کوٹ اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ انسا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسے اچھا خاصا غصہ آیا کہ اسے بار بار کمرے میں چکر لگانا پڑتا ہے۔ حد ہے ویسے تیمور، کبھی کبھی آپ بالکل بچوں والا بہیو کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کو ناشتہ کروا رہی تھی میں، کبھی مجھ معصوم پر بھی دھیان دے دیا کرو۔ انسا بیڈ سے کپڑے اٹھا کر باسکٹ میں رکھتی ہوئی بولی، سارا دن آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہی گزر جاتا ہے، کبھی یہ بنا دو، کبھی وہ کر دو، میری یہ چیز نہیں مل رہی، کبھی وہ نہیں مل رہی۔ مجھے تو لگتا ہے میرے آنے سے پہلے آپ کی کوئی چیز ترتیب میں نہیں تھی۔ تیمور اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کیا ہے نا مسز، کہ آپ کے آنے سے پہلے کوئی ایسا اپنا نہیں تھا جس سے میں اپنا کام کرنے کہتا۔ ہاں میری بہنیں تھیں، مگر اب بھائی اپنی بہنوں کو وہ کام تو نہیں کروا سکتا جو بیوی سے کروا سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے میرا خیال رکھنا، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ سارا دن میرے کاموں میں مصروف رہتی ہے۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ تنگ کیا تو میں بابا کو شکایت لگا دوں گی۔ 1 بار نہیں 1000 بار لگائیے شکایت، وہ تو یہی کہیں گے کہ ہاں بیٹا ہماری بہو کو تنگ نہ کرو۔ تیمور نے اسے کمر سے تھاما اور سینے سے لگایا۔ شرم کرے، آپ کی بیٹی کبھی بھی کمرے میں آ جائے گی تو کیا وہ بھی تو دیکھے کہ بابا کتنا پیار کرتے ہیں ماما سے۔ یہ کہتے ہی تیمور اس پر جھکا، اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ آنے والی اور کوئی نہیں عنایہ ہی تھی۔ تیمور فوراً سے پیچھے ہوا اور عنایہ کی طرف مڑا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی، جیسے ابھی لڑنا شروع کر دے گی۔ بابا آپ کو پتہ ہے نا کہ ماں کے بغیر میں تیار نہیں ہوتی، پھر بھی آپ نے انہیں بلایا۔ بیٹا میں بھی تمہاری ماں کے بغیر تیار نہیں ہو سکتا نا، جیسے وہ تمہیں یونیفارم پہناتی ہے، ناشتہ کرواتی ہے، ویسے وہ مجھے بھی ناشتہ کرواتی ہے۔ انسا نے اسے اچھی خاصی گھوری سے نوازا، کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی تھی اور وہ سب باتیں سمجھتی تھی۔ جی نہیں، آپ بہت بڑے ہو چکے ہیں، مجھے میری ماما چاہیے، واپس کرے۔ انسا ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئی۔ کچھ لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کہ شاید اگر یہ اپنی بھانجی کی زندگی میں نہ آتی تو آج اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی، اور وہ کبھی بھی اس کی بھانجی سے اس طرح محبت نہ کرتی جیسے وہ کرتی تھی۔ چلو دونوں لڑنا بند کرو اور نیچے چل کے ناشتہ کر لو اکٹھے۔ انسا دونوں کا ہاتھ تھام کر نیچے کی طرف لے آئی۔ اب دوسری طرف جبار انابیہ کے پاس کمرے کی طرف آیا تو اسے انابیہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی ملی، جس کے ہاتھوں میں اس وقت اپنا نیلے رنگ کا تاج اٹھایا ہوا تھا، اور وہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میری جان اٹھ گئی آپ؟ درد تو نہیں ہے نا؟ بازو پر چوٹ لگی تھی آپ کو؟ جبار مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی کہ میرے پاس یہ طاقت ہے؟ کیسی طاقت میری جان؟ میرے نیلے نشان سے نیلے رنگ کی روشنی نکلتی ہے، اگر میں کسی کی طرف یہ پھینکوں تو انسان زخمی ہو جاتا ہے۔ میری آنکھیں بھی آپ کی طرح سلور رنگ کی ہو جاتی ہے، اور میں تلوار بازی اتنی اچھی کیسے کر لیتی ہوں؟ اور وہ اس لیے میری جان کہ جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ یہ طاقت لے کر پیدا ہوئی تھی۔
وہ چلتے ہوئے آیا اور انابیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میری جان، آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک انسان ہیں، مگر آپ کے پاس یہ طاقت ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ جب آپ پیدا ہونے والی تھی تو ہماری قسمت ساتھ میں جڑ چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں اور ہمارا کیا تعلق ہے آپ سے؟ نہیں، مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے اتنا عجیب محسوس کیوں ہو رہا ہے، جیسے میرے جسم میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو؟ انابیہ جب سے اٹھی تھی اسے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، کچھ ایسی بات جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس لیے میری جان کہ آپ کے پاس ہماری آنے والی اولاد ہے۔ اس کی بات سن کر انابیہ 2 منٹ کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کی اولاد ہے، یعنی ہم والدین کے عہدے پہ فائز ہونے والے ہیں۔ آپ جانتی ہیں ہمارا بچہ بہت زیادہ طاقتور ہے، جس کی وجہ سے اس نے آتے ہی آپ کے اندر آپ کی طاقت کو بھی جگا دیا۔ انابیہ جبار کا ہاتھ تھام کر خوف زدہ سے انداز میں بولی، وہ جن ہوگا یا انسان؟ میں تو انسان ہوں۔ وہ آپ کی طرح ایک انسان بھی ہوگا اور ہماری طرح ایک جن بھی۔ آپ جاننا چاہتی ہیں کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہم ایک انسان سے کیوں شادی کرتے ہیں، اور کیا آپ یہ بھی جاننا چاہیں گی کہ ہمارے یہاں نیلے اور سبز نشان کا کیا چکر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جاننا نہیں چاہتے کہ ہم جس شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کی کیا پہچان ہے؟ تو پھر آج جان لیجئے کہ ہم کون ہیں اور آپ ہمارے لیے کیوں چنی گئی ہیں۔ جبار اس کا ہاتھ تھام کر محل کے ایک بند دروازے کی طرف لے آیا۔ یہ دروازہ بہت مضبوط تھا اور اس دروازے میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ جبار نے اس روشنی پر اپنا ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور اندر ایک بے تحاشا بڑا کمرہ تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے شہزادے؟ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ جبار خاموشی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ انابیہ ارد گرد لگی ہوئی خوبصورت شہزادے اور شہزادیوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ کسی تصویر میں نیلی آنکھوں والی شہزادی ہوتی تو کسی تصویر میں پرپل رنگ کی آنکھوں والی شہزادی بھی پائی گئی۔ یہ سب شہزادیاں بے انتہا خوبصورت تھیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے شہزادے بھی ان کی ٹکر کے ہی تھے۔ جبار اسے تھامے ہوئے بہت پرانی تصویر کے آگے لے کر آیا، جس کے اندر ایک دروازہ سا تھا۔ تصویر ایسے تھی کہ دروازہ بنایا ہوا تھا اور اس کو کھولنے سے اندر بنی ہوئی تصویر کا پتہ چلتا تھا۔ اپنا ہاتھ آگے رکھے، یہ کھل جائے گا۔ جبار نے انابیہ کا ہاتھ اٹھا کر اس تصویر پر رکھا، جس سے ایک دروازہ کھلتا چلا گیا۔ حالانکہ یہ تصویر کے اندر تھا، مگر تصویر سائڈ پر ہوتی گئی، جس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں دکھائی گئی تھی، جیسے خوبصورت لوگ، مگر وہ سارے ایک جگہ ہی کھڑے ہوئے تھے اور معلوم ہو رہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ انابیہ ابھی یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے سامنے گھوڑے پر ایک خوبصورت شہزادہ آیا، جس کا چہرہ وہ دیکھ نہ پائی۔ یہ جگہ اس نے پہچان لی تھی، یہ وہی مزار تھی جہاں سے وہ لوگ اپنی دنیا میں آتے جاتے تھے۔ مگر جس جگہ کی یہ تصویر تھی وہ تو بلوچستان میں تھا، اس دنیا کا تو نہیں تھا۔ جبار، یہ تو وہی مزار ہے جہاں پر ہم لوگ ملے تھے۔ بالکل، آپ دیکھتی جائیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت شہزادہ گھوڑے سے اتر گیا اور چلتا ہوا مزار کے اندر چلا گیا۔ یہاں بنی ہوئی سیڑھیاں بالکل ویسے ہی تھیں جیسے اب بھی وہاں پر موجود ہیں، مگر ان کو نئی شکل دے دی گئی تھی۔ شہزادہ جو ہی مزار کے اندر گیا، وہاں پر بیٹھ کر اس نے دعا کی۔ اس وقت شہزادے نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جسے پرانے دور کے شہزادے پہنا کرتے تھے۔ انابیہ یہ دیکھ کر پہچان گئی۔ شہزادے نے جیسے ہی اپنے سامنے دیکھا، اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جس نے اپنے بالوں کو دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کے بہت سے بال باہر آ رہے تھے۔ انابیہ ان دونوں کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، اسی لیے وہ جبار کی طرف مڑی۔ ان دونوں کا چہرہ واضح کیوں نہیں ہے شہزادے؟ کیونکہ اس تصویر کو بنانے والے نے انہیں دیکھا تو تھا، مگر اسے اتنی بہترین مصوری نہیں آتی تھی، جس کی بدولت اس نے صرف اس وقت ہونے والے واقعات ہی بنائے، وہ چہرے نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، شاید 400 سال پہلے، یعنی کہ 16ویں صدی۔ بالکل، یہ 16ویں صدی کی بات ہی ہے، لیکن ہمیں اس کا سال نہیں پتا۔ انابیہ نے غور سے دیکھا تو وہ شہزادہ اس لڑکی کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ اور اپنے ہاتھ سے اوپر کیا۔ بنانے والے نے تصویر کے نیچے اب کچھ لفظ بھی لکھے تھے جو آگے آگے ہو رہے تھے۔
ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ٹی وی اسکرین ہے، مگر یہ جادو کی مدد سے بنائی گئی تصویر تھی۔ الفاظ میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اس شہزادے کو یہ شہزادی پہلی نظر میں ہی بھا گئی ہے۔ دونوں بے تحاشا خوبصورت تھے، اور اس وقت یہ جس علاقے کے شہزادہ شہزادی تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جبار، کیا یہ شہزادہ جن تھا؟ نہیں، یہ بھی انسان تھا، اور شہزادی بھی انسان تھی۔ آگے دیکھتی جائیے شہزادی، آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ یہ شہزادی شہزادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اکٹھے ہی اس مزار سے نکلے۔ انابیہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مصور نے نیچے کیا بات لکھی ہے۔ آپ جانتی ہیں مصور نے یہاں کیا لکھا ہے؟ نہیں شہزادے، مجھے یہ زبان سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ شہزادے نے شہزادی سے اپنی پسند کا اظہار کیا، مگر شہزادی نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو وہ ہمارے دشمن کا قبیلہ ہے۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ مصور آگے یہ لکھتا ہے کہ شہزادے کو شہزادی پسند تھی۔ شہزادی کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ اس دور میں جنگ ہوئی تھی ان کی، مگر ہم تاریخ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ وہ کسی ایسے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے جس کے بارے میں تاریخ لکھی جائے۔ یہ بہت عام سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور جس علاقے سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے وہاں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ آپ جانتی ہیں، شہزادے اپنی فوج کے ساتھ شہزادی کو لینے ان کے محل گئے۔ محل میں جاتے ہی انہیں اس بات کا علم ہوا کہ شہزادی کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ فوراً سے اس شادی کو روکنا چاہتے تھے۔ یہ سب تصویریں انابیہ مصور کی بنائی ہوئی دیکھ رہی تھی، مگر اسے جبار کی زبانی سب سمجھ آ رہا تھا۔ پھر جب یہ محل کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی جس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس سے ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ انابیہ نے غور سے دیکھا تو وہ شخص بے انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ صرف اس کا چہرہ دھندلا تھا، مگر اس کی وجود سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا شخص کون ہے؟ نہیں جبار، یہ کون ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ ہمارے قبیلے کے سب سے پہلے سردار، ہمارے سبز نشان والے شہزادے، مگر اس وقت یہ انسان ہے۔ کیا مطلب؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ جن زادے ہیں، تو یہ انسان کیسے؟ جبار ہنسا اور سامنے کی طرف اشارہ کیا، جہاں پر انابیہ کو ایک جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نیلے نشان والے شہزادے کی لڑائی مزار والے شہزادے سے ہوئی۔ دونوں میں اس وقت اچھی خاصی لڑائی ہو رہی تھی، اور شہزادی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مزار والے شہزادے نے ہمارے شہزادے کو اچھا خاصا نقصان پہنچا دیا۔ اسی لمحے شہزادی آگے آئی، دونوں شہزادوں کے درمیان کھڑی ہو گئی، اور اس وقت انہوں نے اپنا روپ بدل لیا۔ جبار اسے بتا رہا تھا، جبکہ انابیہ تصویر میں دیکھ رہی تھی کہ شہزادی نے جیسے ہی روپ بدلا اس کے سبز رنگ کے پر نکل آئے۔ دونوں شہزادے اپنی جگہ پر حیران رہ گئے، مگر شہزادی نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور مزار والے شہزادے کے آگے آ کر کہا، ہماری تمہاری قسمت کبھی ساتھ میں نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم نے جس شخص کو اپنے لیے چنا ہے وہ تم نہیں، ہمارے پیارے شہزادے ہیں۔ شہزادے، کیا مطلب کہ آپ کے قبیلے کی شروعات اس لیے ہوئی تھی کہ آپ کی شہزادی جنزادی تھی؟ یہ شہزادی کے الفاظ ہے، سن لیجئے۔ ہم اس دنیا میں بہت سالوں سے رہ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں انسان کا روپ لینا پڑا۔ یہاں آ کر ہمیں اس شخص سے محبت ہوئی، اور اس کی خاطر ہم نے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا۔ ہم نے انسان بننا قبول کیا۔ ہم نے اپنی دنیا چھوڑی، اپنے لوگ چھوڑے، اور تم جانتے ہو اس کی بدولت انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ جبار مصور کے لکھے ہوئے الفاظ انابیہ کو بتا رہا تھا۔ ہمیں اس کے بدلے ایک سزا ملی کہ ہمارے آنے والی اولاد نہ تو مکمل انسان ہوگی اور نہ مکمل جنزادہ۔ شہزادے سے ہم نے محبت کی، اس کی سزا نہ صرف ہمیں ملی بلکہ شہزادے کو بھی، جن کا کوئی قصور نہیں۔ یہ نشان تم دیکھ رہے ہو نا، یہ نشان ہم دونوں کے بازو پر بن چکا ہے، جس کی بدولت ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ میں اسے سزا نہیں کہوں گی، مگر شاید ہمارے آنے والی اولاد کے لیے یہ سزا بن جائے کہ جو بھی نشان والا شہزادہ یا شہزادی ہوگی وہ زندہ بھی ساتھ رہیں گے اور مریں گے بھی ساتھ۔ ہماری آنے والی اولاد نے نشان والے شہزادے سے ہی صرف آدھے انسان اور آدھے جن زادے ہوں گے، باقی تمام اولادیں اپنے باپ کی طرح انسان ہوں گی۔ ہم اپنی دنیا کی شہزادی تھی، اسی خاطر ہمارے ملازم، ہمارے ساتھ دینے والے لوگوں کو بھی سزا ملی، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہمارے لیے ایک اور بھی سزا ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ ہمارے لیے ایک
ایک الگ دنیا ہے جو ہے تو اسی دنیا کا حصہ، مگر انسان اسے دیکھ نہیں سکتے۔ انابیہ خاموشی سے سب کو سن رہی تھی، پھر اس نے جبار کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کے سب گھر والے انسان ہیں؟ بالکل، میرے سب گھر والے انسان ہیں، مگر میں آدھا انسان اور آدھا جن زادہ ہوں۔ انابیہ کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے جبار سے اگلا سوال پوچھا، آپ لوگ انسانوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں نا؟ آپ شہزادی کے الفاظ سنیے، وہ کہتی تھی کہ انسانوں کی دنیا بہت ظالم ہے۔ انسان بن کر انہیں احساس ہوا کہ یہ انسان طاقت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتی تو اپنی دنیا کو انسانوں کی دنیا میں شامل کر سکتی تھی۔ بس ایک دروازہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اس دروازے کو بند کرنے والی ہماری شہزادی تھی، اسے کھولنے والے ہمارے شہزادے شہزادی ہو سکتے ہیں، مگر آج تک ہم نے اس دروازے کو انسانوں کے لیے نہیں کھولا۔ آپ کی دنیا کے بہت سارے انسانوں نے ہمارے یہاں کے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے شہزادی، اسی لیے ہمارے قبیلے کی بڑی شہزادی نے اس دروازے کو کبھی کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ صرف ضرورت پڑنے پر ہی ہم اس دنیا میں جاتے ہیں۔ جبار، ان شہزادے کا کیا ہوا تھا جنہیں آپ کی شہزادی نے چنا تھا؟ آپ جانتی ہیں کہ اس کے اندر ایک راز ہے کہ آپ ہمارے لیے کیوں چنی گئی۔ کیسا راز؟ مجھے بتائیے۔ مزار والے شہزادے نے ان دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی ان کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آپ جانتی ہیں، بدلے میں ہمارے یہاں سے بھی ایک وعدہ ہوا تھا۔ مزار والے شہزادے کے یہاں سے ہی ہمارے یہاں آنے والے نشان والے شہزادے یا شہزادے کی شادی کی جائے گی۔ اسی لیے ہماری نسلوں میں کئی دفعہ آپ کے خاندان سے ہی ایک لڑکی آئی ہے جس نے ہمارے شہزادے کے ساتھ حکومت کی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے والد کا خاندان ہمارا مرید کیوں تھا؟ انابیہ خاموشی سے حیرت سے اس کی سب باتیں سن رہی تھی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی ہمارے راز سے واقف تھے، مگر آنے والی نسلوں کو اس راز سے ناواقف رکھا گیا۔ آپ آنے والی شہزادی بہت سالوں بعد پیدا ہوئی ہے۔ یہ آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ پیدا ہی نیلا نشان لے کر ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے مخصوص وقت پر آپ کو مجھ سے ملایا۔ اسے آپ ہمارے لیے سزا سمجھے یا جو بھی، مگر جب تک آپ زندہ ہیں ہم بھی زندہ ہیں۔ جس دن ہم دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے گیا، ہم دونوں زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ہمارے سبز نشان والی شہزادی نے اپنے لیے یہی سزا منتخب کی تھی۔ یہ ان کی آنے والی نسل میں سے جو شہزادہ نشان والا ہوگا وہ اپنی شہزادی کے ساتھ ہی زندہ رہ پائے گا۔ ہماری شہزادی بھی اپنی شہزادے کے ساتھ ہی زندہ رہے گی، اور اگلے آنے والی ہر شہزادی بھی اپنے شہزادے کے ساتھ ہی زندہ رہ پائے گی۔ مگر یہ طاقت جو میرے پاس آئی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہماری شہزادی نے یہ طاقت اپنی آنے والی ہر بہو کو دی تھی۔ اس میں آپ بھی شامل ہیں، مگر جب آپ اس کا غلط استعمال کریں گی تو یہ آپ پر ہی بھاری پڑ جائے گی، اور ہم انسانوں کی دنیا میں نہیں بچ سکتے، کیونکہ آپ کے وہاں کچھ انسان خاص ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں پہچان لے تو پھر ہمارے لوگ زندہ نہیں رہ پاتے۔ ہمارے آنے والی اولاد، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ وہ انسان ہوگی یا جن، اس بات کا تو ہمیں بھی علم نہیں، مگر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک اولاد ضرور جنزادہ یا جنزادی ہوگی۔ میری شہزادی، آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں ایک انسان ہی ہوں، بس ہمارے پاس کچھ خاص طاقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم آپ کو کبھی آپ کی دنیا میں جانے سے نہیں روکیں گے، مگر آپ نے عہد دیا ہے کہ آپ ہماری دنیا کا راز کسی کو نہیں بتائیں گی۔ میں یہ دنیا کا راز نہیں بتاؤں گی، اسی کو میں جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں انسان طاقت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ہمارے آنے والی اولاد، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ ہم سے ہماری جان؟ میں انسان ہوں، اگر میں اسے پیدا نہ کر پائی تو وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ میری اولاد ہے۔ چلیے آپ کو سب شہزادیوں سے ملواتا ہوں، ان میں سے کچھ آپ کے آباء و اجداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبار اس کو اپنے سہارے پر آگے لے جاتا گیا اور تصویروں سے سب شہزادیوں کے بارے میں بتاتا گیا، اور انابیہ یہ بات بھی جان گئی تھی کہ یہ 100 سال بعد آنے والی شہزادی ہے۔ ہانسا دادی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سر میں تیل لگا کر ان کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ دادی اس سے ایسی محبت کرتی تھی جیسے وہ سارا اور انابیہ سے کرتی ہے۔ بیٹا، اب تم جاؤ اور جا کر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو، صبح سے لگی ہوئی ہو سارے گھر کے کام کرنے، سچ میں تمہارے بغیر تو گھر کی ایک چیز بھی نہیں چل سکتی۔
آنسا نے اس گھر کی ہر چیز سنبھال لی تھی، وہ گھر کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اب جب کہ یہ خود تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس کے باوجود بھی یہ گھر پر دھیان دیتی تھی۔ گھر کا ہر فرد اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کسی نے اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ اس کی شادی کیسے حالاتوں میں ہوئی تھی۔ اس کے والد نے اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، اس نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا۔ تیمور کو خود کے لیے اس نے بہت زیادہ مختلف پایا۔ یہ ایسا ہی ایک شوہر چاہتی تھی جو ہائی سوسائٹی کے لڑکوں سے بالکل مختلف ہو۔ یہ ہائی سوسائٹی کی عالمیہ تھا کہ دھوم دھام سے شادی کرنے کے بعد بھی لڑکوں کو چھپ کر شادیاں کر رکھی ہوتی تھی، اور جب بیویوں پر یہ بات آشکار ہوتی تو انہیں بولنے کا حق بھی نہ دیا جاتا۔ تیمور ان مردوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جیسے شجاع خان اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بھی ان کی یاد میں زندہ رہے ہیں، ایسے ہی تیمور بھی انہی کا بیٹا ہے۔ اس کی تربیت بھی انہوں نے بے تحاشا خوبصورت انداز کے ساتھ کی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے معاملے میں بے انتہا سینسٹیو بھی تھا۔ نہ وہ خود زیادتی کرتا اور نہ کسی کی زیادتی برداشت کرتا۔ اس کے نزدیک دل میں ہر انسان کا ایک گوشہ الگ تھا۔ بیوی کے حقوق الگ تھے اور ماں باپ کے حقوق الگ۔ چھوٹی امی ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ ارے انایا بیٹا، تم صبح سے باہر بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ انایا کو سارا اپنی ساتھ کسی فنکشن پر لے کر گئی تھی۔ اس کے لیے پریشان مت ہونا، تم سو رہی تھی تو اسے تیار کر کے میں نے سارا کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ گھر کا ہر فرد انایا کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتا تھا جیسے وہ تیمور کی حقیقی بیٹی ہو۔ کسی نے آج تک دوبارہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نہ نکالا تھا کہ انایا کو گود لیا گیا ہے۔ چھوٹی امی بھی اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ تیمور کو اپنا بیٹا مانتی تھی، اسی خاطر انسا کو ہمیشہ انہوں نے اپنی بیٹی ہی مانا۔ امی، انایا آپ سب کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، میں جانتی ہوں۔ آج کل میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتی، ضدی ہوتی جا رہی ہے بہت۔ تیمور اس کو بہت زیادہ ضدی بنا دیا ہے، بات نہیں مانتی بالکل بھی۔ بیٹا وہ بچی ہے، ضد نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ ایسے بھی تیمور تو اسے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے اپنی بہن انابیہ سے کرتا تھا۔ امی، انابیہ کب واپس آئے گی؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، وہ تو ہماری شادی میں بھی نہیں آئی۔ بابا کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف سے اطلاع آئی ہے کہ وہ کچھ عرصے تک نہیں آ پائے گی۔ مجھے سارا بتا رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ ہاں بیٹا، یہ بات سچ ہے۔ اس کے یہاں سے ان کا ملازم ہارون آیا تھا، وہ یہی بات بتا رہا تھا کہ اس کے شوہر نے پیغام بھجوایا ہے کہ اسے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے کبھی اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کس ملک میں رہتی ہے۔ اس بات پر چھوٹی امی اور دادی خاموش ہو گئی۔ وہ لوگ یہاں کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ انابیہ کہاں گئی ہے۔ بیٹا وہ بس یہاں سے بہت زیادہ دور رہتی ہے، آنے جانے میں 2 دن لگ جاتے ہیں، اسی لیے کم ہی آتی ہے۔ اور ویسے بھی اب تو اس کی طبیعت کافی خراب ہے، اسی لیے لالا نے منع کر دیا کہ وہ کچھ عرصے تک نہیں آ سکے گی۔ مگر امی، وہ ایسی بھی کس جگہ پر رہتی ہے کہ جہاں سے آنا ممکن نہیں؟ ہمارے یہاں سے بھی کوئی اس سے ملنے نہیں جاتا۔ کیا آپ لوگ اس سے ناراض ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے ناراض ہوں؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے آئے اور میں اس کو بتاؤں کہ وہ پھوپھی بننے والی ہے۔ یہ تیمور تھا جو ابھی عدالت سے واپس آیا تھا، آج کی بہت اہم کیس کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور پھر اپنی عزیز جان بیوی کی طرف دیکھا جو اس وقت اس کی دادی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تیمور نے کبھی کسی لڑکی کا خاکہ اپنے دماغ میں نہیں بنایا تھا۔ شادی کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی بیوی بے انتہا اچھی انسان ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ انسا اس کی عادت بنتی جا رہی ہے، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اب تو یہ ایک لمحہ بھی اسے خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ وہ جان نہیں سکتا تھا وہ کبھی کسی لڑکی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والی چوتھی لڑکی تھی۔ سب سے پہلے یہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، پھر اپنی بہن سے، پھر اس نے انایا کو اپنی بیٹی مانا، اور اس کے بعد اس کی بیوی نے ایسی جگہ اس کے دل میں بنائی کہ کوئی انسان اب دوبارہ اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے انسا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا، ممتا کا نور اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگتا تھا۔ اس کو تخلیق کے مراحل سے گزرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ یہ جان سکے کہ اس کے یہاں بیٹا ہے یا بیٹی، مگر تیمور نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ سرپرائز اچھی چیز ہے، مگر تیمور کی بے انتہا خواہش تھی کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو۔
وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی بیٹی کا نام انابیہ رکھے کیونکہ یہ اپنی بہن سے بیٹیوں سے کی طرح ہی محبت کرتا تھا، اور اب اس کی خواہش تھی کہ اس کے یہاں دوسری بیٹی ہو۔ اس بات پر ہمیشہ اس کی اور آنسا کی لڑائی ہو جاتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو، مگر وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتا کہ اسے بیٹی ہی چاہیے۔ آنسا ایک وفادار بیوی تھی، اس نے کبھی نہ اس سے ضد کی تھی اور نہ کبھی شکایت۔ اس کے باہر کے معاملات میں نہ اس نے کبھی دخل اندازی کی اور نہ پوچھا کہ آپ کی باہر کی زندگی کیسی ہے، مگر وہ اس سے یہ بات ضرور پوچھتی کہ آپ کا دن کیسا گزرا، آپ کے ساتھ لوگ کیسے ہیں، اور آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ اسے جب بھی سکون چاہیے ہوتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اس کے پاس ہوتی۔ کبھی کیس پر کام کرتے ہوئے اگر وہ صوفے پر ہی سو جاتا تو انسا کی عادت تھی کہ یہ اس کو سیدھا کر کے لٹاتی اور اس کے ساتھ ہی لیٹ جاتی۔ یہ ہمیشہ اسے ڈانٹتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ گر سکتی ہے، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ جب کبھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ بن مانگے ہی سامنے آ جاتی۔ ان دنوں میں تیمور کو احساس ہوا کہ عورت تو بہت نرم اور نازک چیز ہے، جسے جتنا خوش رکھا جائے وہ آپ کے ساتھ اتنے ہی اچھے طریقے سے پیش آتی ہے۔ انسا بہت زیادہ حساس جذبات کی مالک انسان تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی سختی اسے شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے آج تک اونچی آواز میں اس نے انسا سے کبھی بات بھی نہیں کی تھی۔ ارے آپ آ گئے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ آج لنچ گھر پر ہی کریں گے؟ جی ہاں بالکل، اور آج میں ڈنر بھی اپنی پیاری بیوی کے ساتھ ہی کروں گا۔ وہ تو آپ روز ہی کرتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کا کوئی اور پلان ہے۔ بالکل صحیح اندازہ لگایا آپ نے، ہمارے ساتھ رہتے رہتے تیز ہوتی جا رہی ہیں آپ ہماری بیگم۔ آج ہم لوگ باہر ڈنر کے لیے جائیں گے، عنایہ کو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کی بیٹی بہت تیز ہے، اسے معلوم ہو گیا تو واویلا مچا دے گی کہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ یار اس کو بھی لے کر جائیں گے، اس کا وقت الگ ہوتا ہے اور ہمارا وقت الگ ہوتا ہے، کیوں دادی صاحب؟ بچوں کے لیے الگ وقت ہوتا ہے نا، اور بیوی کے لیے الگ۔ ہائے ہائے، اب ایسی باتیں مجھ بوڑھی سے پوچھے گا؟ بے شرم، شرم نام کی کوئی چیز ویز باقی رہی ہے تجھ میں؟ میرا پوتا میں تو سوچ نہیں سکتی تھی اتنا بے شرم واقع ہوگا۔ یہ ہر وقت بچی کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے انسا کو ساتھ لگایا اور انسا نے ہنس کر تیمور کو انگوٹھا دکھایا، جس پر ساتھ بیٹھی ہوئی چھوٹی امی بھی ہنسنا شروع ہو گئی۔ آنا تو کمرے میں ہی ہے نا بیگم، پھر دیکھتے ہیں تمہیں تو، تیمور نے اٹھ کر جاتے ہوئے اسے سرگوشی میں کہا۔ انسا بھی ہنسنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بھی اس کا محبت جتانے کا ایک طریقہ ہے۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ جلدی گھر واپس آ گئے تھے کیونکہ انسا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے تیمور اسے جلدی گھر لے آیا تھا۔ یہاں آؤ میری جان، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آنکھیں کتنی زیادہ سوجی ہوئی ہیں۔ کچھ نہیں، آج بس نیند نہیں آ رہی۔ نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ اسی لیے کہتا ہوں نا کہ سارا دن کام مت کیا کرو۔ کون کہتا ہے تمہیں کام کرنے کو؟ گھر میں 1000 نوکر ہے۔ نوکر اور مالک میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تیمور۔ جو کام مالک کی کرنے والا ہوتا ہے وہ نوکر کو نہیں کرنا چاہیے۔ تیمور نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور اپنے حصار میں لیا۔ تم یاد کر رہی ہو نا کسی کو؟ مجھے تمہاری آنکھیں دیکھ کر یہ پتہ چل گیا ہے۔ مجھے بتاؤ میری جان، کسے یاد کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کیوں، مگر آج میرا دل اپنے والد کے لیے بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ میں ان سے ملوں جا کر۔ تو میری جان روکا کس نے ہے؟ تم مجھے بتاتی، میں تمہیں آج ہی ان سے ملوانے لے جاتا۔ تیمور، میں ان سے کیسے ملوں؟ اب جب میں اس گھر میں رہنا شروع ہوئی ہوں تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ انسانی رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ ہمارے والد نے ہمیں کبھی محبت نہیں دی، ان کے نزدیک صرف پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے تو اس وقت انہیں جتنی تکلیف ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ عورت اپنی زندگی میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر شراکت داری اس کے لیے ایک ایسے زہر کی مانند ہے جو اسے کھا جاتا ہے۔ اوپر سے ظلم یہ بھی تھا کہ انہیں اس بات کو بولنے کا حق ہی نہیں تھا، نہ شکایت کرنے کا کہ ان کا حق روز ان کی سوتن کھاتی ہے۔ سب کو بھول جاؤ، تمہیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ تمہارا تعلق اس گھر سے ہے۔ اب تو ہمارے یہاں ایک ننھا مہمان آئے گا، تم بالکل بھول جاؤ گی اپنی پرانی زندگی۔
پرانی زندگی کو اپنے دماغ سے کھرچ کر پھینکنا بہت مشکل ہے۔ میں جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے ماں یاد آ جاتی ہے، راتوں دروازے پر کھڑی ہو کر انتظار کرنے والی۔ وہ بہت عرصے بعد اب واپس آیا کرتے تھے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتی تھی کہ وہ انہیں اہمیت دیں، اب ایک نظر محبت کی ان پر نہیں ڈالتے۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ وہ ہم سے اکثر چھپ کر راتوں کو رویا کرتی تھی۔ ہنسا کی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا حصہ تھا اور تیمور نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس کی زندگی کا وہ حصہ ختم کر پائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم پیچھے کے وقت کو کبھی بدل نہیں سکتے، مگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے آنے والے وقت کو سنوار سکیں۔ ہماری ایک زندگی ہے، ہماری ایک بیٹی ہے، ہمارا ایک گھر ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کبھی ہمارا گھر ایسا نہ بنے کہ کل کو ہماری اولاد کسی کو یہ کہانی سنائے کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تھا۔ تیمور نے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے۔ آنسوؤں کی قیمت بے مول ہوتی ہے، انہیں ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہنسا نے اپنا سر اس کے فراخ سینے پر ٹکایا۔ آپ ایک بہت زیادہ اچھی انسان ہیں تیمور۔ آپ سے مل کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ مرد بھی ایک عورت کے ساتھ وفا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہوں وہاں جو چیز دیکھی ہو وہی ہمیں مستقبل میں بھی ملے۔ مرد ہمیشہ وفاشور ہوتا ہے، وہ بہت سارے رشتے نبھاتا ہے، کبھی باپ بن کر، کبھی بھائی بن کر، تو کبھی بیٹا۔ بس حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں یا کبھی گمراہی ہمارے راستے میں آ جاتی ہے، اور جس انسان کے پاس تم جیسا ساتھی ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہنسا نے چہرہ اٹھا کر اسے ہنستی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہنسا کو اس کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ اسی لمحہ دروازہ کھلا اور ان کی بیٹی اندر داخل ہوئی، جو اس وقت آفت کا پرکالا لگ رہی تھی۔ ہنسا ایسے ہی تیمور کے سینے سے لگی رہی۔ ماما، آپ مجھے چھوڑ کر یہاں بابا کے پاس آ گئی؟ تمہیں بالکل بھی چین نہیں میری بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے بچے ہی مجھے کمرے سے باہر کر دیں گے۔ چلو آؤ، تم بھی میرے پاس آ جاؤ۔ عنایہ نے باپ کی بات سنی تو اس کی سیدھا چلتی ہوئی بیڈ پر آئی۔ میری پیاری شہزادی، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کا بہن یا بھائی آنے والا ہے؟ جی بابا، وہ ماما کے ٹمی میں ہے۔ ہنسا نے تیمور کو آنکھیں دکھائی، کیونکہ وہ ہی اس کو ایسی باتیں سکھاتا تھا، اس لیے ماما کو تنگ مت کیا کرو۔ سوری بابا، میں اب ماما کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ وہ تیمور کے بازو کے حلقے میں تھی، ایک طرف ہنسا اور دوسری طرف عنایہ۔ یہ تیمور کی مکمل فیملی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف انابیہ ملکہ اور سردار کے ساتھ محل سے باہر آئی ہوئی تھی۔ جبار کو محل سے گئے ہوئے پورے 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی لالا کے ساتھ کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ دوسرے قبیلے سے انہوں نے کوئی بات کرنی تھی جس کی بدولت وہ انابیہ سے 3 دن سے نہیں ملا تھا، اور ان 3 دن میں انابیہ نے اسے جتنا یاد کیا شاید ہی کبھی کیا ہو۔ بچی، تم زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، کچھ ہوا ہے کیا؟ سردار نے اسے پریشان دیکھ کر سوال پوچھا تو اس نے نام سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ ہمارے بچے کو طبیعت تو خراب نہیں ہے نا؟ ہم گھر بھجوا دیتے ہیں، اگر آپ یہاں بیٹھ نہیں سکتے ہمارے ساتھ تو۔ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے جبار آ جائے۔ ملکہ اس کی بات سن کر ہنسنا شروع ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے جبار کی یاد آ رہی ہے۔ پھر آپ اسے پیغام بھجوا دو نا میرا بچہ، وہ فوراً آ جائے گا۔ والدہ، ہم نے ان کو پیغام بھجوایا تھا، مگر انہوں نے ہمیں آگے سے پیغام بھیجا ہے کہ کوئی بہت ضروری کام ہے جسے پورا کر کے ہی وہ آئیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب گھر واپس آئیں گے تو پورا ہفتہ وہ کوئی کام نہیں کریں گے، آرام سے ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ ہاں ملکہ، عثمان کہہ رہا تھا جبار نے مجھ سے 1 ہفتہ تمام کاموں سے چھٹی مانگی ہوئی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوڑا سا عرصہ انابیہ کے ساتھ ہی گزارے۔ سردار نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مطلع کیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ کچھ عرصہ انابیہ کو وقت دینا چاہ رہا ہے۔ جب سے وہ لوگ جنگ سے واپس آئے ہیں، بہت سے ایسے امور ہیں جن کو نپٹانے کے لیے انہیں بہت دفعہ گھر سے جانا پڑتا ہے۔ بس کیا کرے ملکہ، ذمہ داری ہی کچھ ایسی ہے۔ ہمارے دونوں بیٹے بہت قابل ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بہت اچھے سے اپنے لوگوں کی ہر ضرورت پوری کریں گے۔ بابا اور والدہ، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے بیچ چلے جائیں؟ کیوں نہیں، آپ جائیے، ہم غوری کو بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ انہوں نے حکم دیا تو غوری فوراً ہی حاضر ہوا۔ وہ اپنی شیر والی حالت میں تھا، جس کو بدل کر وہ انسان والے روپ میں آ گیا۔ انابیہ بڑے سخت سے اٹھی اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے لوگوں کی گلیوں میں سے گزرنا شروع ہو گئی، جہاں لوگ کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے اور یہ انہیں مسکرا کر دیکھتی۔ ایک وقت تھا کہ جب وہ اس دنیا میں آئی تھی
تو یہاں کے لوگوں سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ اسے آج تک وہ رات نہیں بھولی تھی جس میں جبار اسے ان لوگوں کے درمیان لایا تھا۔ اس دن انابیہ کو ان لوگوں سے بے انتہا وحشت ہو رہی تھی، اور انابیہ نے بار بار جبار کو یہی بات کہی تھی کہ اس نے واپس جانا ہے۔ اس دن جبار نے یہی بات کہی تھی کہ جن لوگوں سے ابھی آپ نفرت کر رہی ہے، ایک وقت آئے گا آپ انہی لوگوں سے محبت کرنے لگ جائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلد اپنے لوگوں کے ساتھ عام انسانوں والا رویہ اختیار کر لیں گی۔ ابھی آپ اپنے لوگوں سے ڈر رہی ہے، مگر جب آپ ان کی اچھائی جانیں گی تو یہ آپ کو اپنوں سے بھی بڑھ کر لگیں گے۔ انابیہ کو یہ بات سچ لگ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے لوگوں کے قریب جا رہی تھی اسے پتہ چل رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے مخلص ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ چھوڑ کر یہ صرف اور صرف اس کے لیے جنگ لڑنے گئے تھے۔ اگر کبھی انابیہ کو ان کی ضرورت پڑتی تو وہ اس کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی ملکہ ایک جنزادی ہے یا انسان۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔